بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لٹریچر آن لائن میں خوش آمدید۔ آج ہمارا نیکسٹ لیکچر ہے اسٹرکچرلزم پہ۔ اسٹرکچرلزم کو ہم ڈسکس کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ فرڈینانڈ ڈی سوشر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ان کا کیا رول تھا اسٹرکچرلزم جو موومنٹ ہے اس میں۔ فرڈینانڈ ڈی سوشر جو کہ 1857 میں پیدا ہوئے اینڈ 1913 کو ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ واز اے سوئس لنگوسٹ، یہ سوئٹزرلینڈ کے ایک لنگوسٹ تھے۔ whose ideas laid the foundation of structuralism، ان کے جو آئیڈیاز تھے انہوں نے اسٹرکچرلزم کی بنیاد رکھی ہے۔ سوشرز موسٹ انفلوئنشل ورک، ان کی بک ہے جو ان کے لیکچرز پہ مشتمل ہے۔ ان کے یہ بک انہوں نے خود نہیں لکھی بلکہ یہ لیکچرز دیتے تھے لنگوسٹک پہ، تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے ان کے لیکچر کو کمپائل کیا اور ایک بک پبلش کی جس کا نام تھا کورس ان جنرل لنگوسٹکس۔ واز پبلشڈ پوسٹ ہیومسلی ان 1916۔ پوسٹ ہیومسلی ہوتا ہے کہ آفٹر ڈیتھ، ان کی ڈیتھ کے بعد یہ پبلش ہوئی ہے 1916 میں۔ دس اسٹارٹڈ اے موومنٹ کالڈ اسٹرکچرلزم، اس بک نے ایک موومنٹ اس کی وجہ سے اسٹارٹ ہو گئی جس کو اسٹرکچرلزم کہتے ہیں۔ اینڈ دس موڈ آف ریزننگ ہیز بین اپلائیڈ ان اے ڈائیورس رینج آف فیلڈ، اور یہ جو اسٹرکچرلزم تھا یہ نہ صرف لنگوسٹک کے اندر انقلاب لایا، یا اس کا استعمال نہ صرف لنگوسٹک کے اندر تھا بلکہ یہ ایک ایسا موڈ آف ریزننگ تھا جو کہ دوسری جو فیلڈ تھیں، اینتھروپولوجی ہو گیا، سوشیالوجی، سائیکالوجی، لٹریری کرٹیسزم اینڈ آرکیٹیکچر، یہ جو اسٹرکچرلزم تھا اس نے ان کے اندر بھی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اینتھروپولوجی کے اندر، سوشیالوجی کے اندر، سائیکالوجی، لٹریری کرٹیسزم اینڈ آرکیٹیکچر۔ The most notable figures associated with this movement are Ferdinand de Saussure, Roland Barthes, Claude Lévi-Strauss, Jacques Lacan, and Louis Althusser. In the mid-20th century, this movement took a new turn and many of its concepts were modified. 20ویں صدی کے اندر اس نے ایک نئی شیپ لی ہے اور اس کے بعد اس کے بہت سارے جو کنسیپٹس ہیں وہ چینج ہو گئے، اور دس موڈیفائڈ ورژن واز گیون دا نیم پوسٹ اسٹرکچرلزم، اور اس کے بعد اس کے جو موڈیفائڈ ورژن تھا اس کو کہتے ہیں پوسٹ اسٹرکچرلزم، یعنی اسٹرکچرلزم کے بعد۔ اسٹرکچرلزم گیو دا اسٹڈی آف ہیومینٹیز اینڈ سوشل سائنسز اے نیو ڈائریکشن۔ جو اسٹرکچرلزم تھا اس نے ہیومینٹیز، سوشل سائنسز کو ایک نئی ڈائریکشن دی۔ ہیومینٹیز مطلب کہ ہیومن بینگ کے بارے میں جو اسٹڈی تھی، سوشل سائنسز بھی اس طرح کی ہوتی ہے، تو اس کو ایک نئی ڈائریکشن دی انہوں نے۔ It emphasized the fact that instead of studying a particular idea or trend, we should study a underlying structure that shaped it. وہ کہتا ہے کہ بجائے کہ ہم کسی خاص قسم کے آئیڈیا کو یا ٹرینڈ کو، رجحان کو اسٹڈی کریں، بلکہ ہمیں اس سٹرکچر کو اسٹڈی کرنا چاہیے جس کے اوپر وہ بیس کر رہا ہوتا ہے۔ We should study the underlying structure، اس کے نیچے کا سٹرکچر جس پہ وہ بیس کر رہا ہوتا ہے اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے، جس نے اس کو بنایا ہے۔ Belsay says that structuralism was only school of thought that seriously challenged expressive realism and unlike new criticism۔ Belsay کہتی ہے کہ
اسٹرکچرزم وہ صرف سکول آف تھاٹ تھا جس نے سیریسلی جو ایکسپریسو ریئلزم تھا اس کو چیلنج کیا ہے، نہ کہ نیو کرٹیسزم کی طرح. Northrop Frye and reader power, it successfully rejected the concept of author as a source of meaning. وہ کہتا ہے کہ جو نورتھروپ فرائے اور کا آرکیٹائپل کرٹیسزم تھا اور جو ریڈر رسپانس تھیوری تھی، انہوں نے آتھر کی اتھارٹی کو ریجیکٹ کر دیا تھا کہ وہ سورس آف میننگ ہے. In order to understand its impact on literary criticism، کہ اس کے لٹریری کرٹیسزم کے اوپر جو امپیکٹ تھا، وی شوڈ فرسٹ ڈسکس دا کنسیپٹ آف میننگ ان سوشورین لنگوسٹک. وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ بلکہ ہم اس سے جو اسٹرکچرزم کے امپیکٹ ہے لٹریری کرٹیسزم کے اوپر، اس کو پڑھنے سے پہلے ہم جو فرڈینانڈ ڈی سوشر کا کنسیپٹ تھا میننگ کا، کنسیپٹ آف میننگ، ہم اس کو اسٹڈی کریں گے. Since the time of Plato, it was believed that language is merely a system of naming things. کہتا ہے کہ افلاطون کے دور میں اس بات پہ یقین رکھا جاتا تھا کہ جو زبان ہے، لینگویج ہے، وہ صرف چیزوں کے ناموں کا ایک نام ہے. The things and concepts existed in the world. When language was developed, it simply named these things and concepts. وہ کہتا ہے جب چیزیں اور کنسیپٹ جو ہیں وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، اور جب زبان نے تھوڑی ترقی کی ہے تو اس نے صرف ان چیزوں کو نام دے دیا ہے. یہ کنسیپٹ اور چیزیں پہلے سے ادھر موجود تھیں، زبان نے صرف ان کو نام دیا ہے، باقی زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. The things and concepts existed in the world, and when language was developed, it simply named these things and concepts. This theory takes language as a passive, having no role in the formation of concepts. جو اسٹرکچرزم کی تھیوری ہے، اس کے مطابق لینگویج کا ایک پیسو رول ہے اور کنسیپٹ کی فارمیشن میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے. Saussure rejects this theory and says that language does not label things which exist independently in the world. Saussure اس بات کو ریجیکٹ کرتا ہے اس تھیوری کو، اور کہتا ہے کہ لینگویج کبھی بھی چیزوں کو نام نہیں دیتی جو کہ آزادانہ طور پہ دنیا میں رہ رہی ہوں. But language comes before these things and it helps us. وہ کہتا ہے کہ زبان جو ہے وہ سب سے پہلے آئی ہے، چیزوں سے پہلے آئی ہے، اور یہ ہماری مدد کرتی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس ورلڈ بائی ڈفرینشیٹنگ بٹوین کنسیپٹس. اور زبان ہی ہے جس نے مختلف قسم کے کنسیپٹ جو کہ موجود تھے ان کے اندر ڈفرینشیٹ کیا ہے اور ہمیں سمجھنے میں ہماری مدد کی ہے. In order to understand this concept, we have to analyze his linguistic system. کہتا ہے کہ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا لنگوسٹک سسٹم انالائز کرنا پڑے گا، فرڈینانڈ ڈی سوشر کا. آگے ہے جی سگنیفائر اور سگنیفائڈ. میننگ کی بات ہم کر رہے ہیں کہ میننگ کس چیز کو کس طرح دیا جاتا ہے. Saussure says that language has a system of sign. فرڈینانڈ ڈی سوشر کہتا ہے کہ جو لینگویج ہے وہ سائنس کا ایک سسٹم ہے. اب سائن کیا ہوتا ہے؟ A sign consists of a signifier and signified. جو سائن ہے وہ سگنیفائڈ اور سگنیفائر پہ مشتمل ہوتا ہے. A signifier is the sound image or written shape. جو سگنیفائر ہے وہ یا تو ہم جو آواز نکالتے ہیں وہ ہے، یا ایک ریٹن شیپ ہے، جس طرح اے ہم لکھتے ہیں. ٹھیک ہے.
جس طرح اے لکھتے ہیں یا بی لکھتے ہیں، اسی طریقے سے جو سگنیفائر ہے وہ یا تو ہم جو آواز نکالتے ہیں مطلب اے یا آ، یہ یا ایک ریٹن جو اس کی سمبل ہوتا ہے وہ اس کو سگنیفائر کہتے ہیں. When we speak the word dog or write it, this would be called signifier. وہ کہتا ہے جب ہم آواز سے ڈاگ بولتے ہیں یا لکھتے ہیں یہ دونوں سگنیفائر ہے. This signifier is the concept associated with signifier. لیکن جب ہم ڈاگ بولتے ہیں تو ہمارے مائنڈ میں جو امیج آتی ہے وہ سگنیفائڈ ہے. ایک 4 ٹانگوں والا، ایک دم والا اینیمل، جو ہمارے مائنڈ میں کنسیپٹ آتا ہے اس کو سگنیفائڈ کہتے ہیں. اور اس کے لیے جو ہم نے سمبل بنایا ہوا ہے، جو آواز کا ایک سمبل ہے یا ایک ریٹن سمبل ہے، اس کو سگنیفائر کہتے ہیں. When we hear the word dog, instantly the image of 4-legged animal comes into our mind. وہ کہتے ہیں جب ہم ایک ڈاگ لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہی ایک امیج ہمارے مائنڈ میں آتی ہے کہ ایک 4 ٹانگوں والا اینیمل ہمارے مائنڈ میں آ جاتا ہے. دا سگنیفائر اینڈ دا سگنیفائڈ آر انسیپریبل. وہ کہتا ہے ان کو کبھی بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ جو ہے آپ کے مائنڈ میں اگر ڈاگ آتا ہے تو ضروری آپ کے جب آپ ڈاگ بولتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں وہ امیج آ جاتی ہے. اسی طریقے سے جب آپ لکھتے ہیں تو بھی آپ کے مائنڈ میں ایک امیج آ جاتی ہے. اور یہ دونوں انسیپریبل ہیں، یہ ان کو سیپریٹ نہیں کیا جا سکتا. ان فیکٹ دے آر آل لائک 2 sides آف کوائن. جس طرح ایک سکے کی دو سائڈز ہوتی ہیں، اس طریقے سے ان کو بھی علیحدہ نہیں کیا جا سکتا سگنیفائڈ اور سگنیفائر کو. کہ جب ایک بندہ لفظ ڈاگ کہے گا تو اس کی فوراً ہی امیج آ جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں بالکل انسٹنٹلی. وین دا ون کمز ان ٹو مائنڈ انسٹنٹلی دا ادر فالوز. کہ اگر ایک مائنڈ میں آ جاتی ہے تو دوسری اس کو فالو کرتی ہے، فوراً ہی آ جاتی ہے. سوشل ایگزامپل از دا کنسیپٹ ٹری اینڈ دا ویریس ورڈ فار ٹری ان ڈفرنٹ لینگویجز. سوشر کی جو مثال ہے کہ کنسیپٹ ٹری اور دوسرے ورڈ جو ٹری کے لیے یوز ہوتے ہیں ڈفرینٹ لینگویج کے اندر. If one speak English, the written or spoken word tree will automatically bring in one's mind the concept of tree. وہ کہتا ہے کہ مختلف زبانوں کے جو لفظ ہیں وہ اسی طرح انٹر کنیکٹڈ ہیں سگنیفائڈ کے ساتھ. سگنیفائڈ تو سیم ہو سکتا ہے، ہوگا بھی سیم، لیکن جو سگنیفائر ہیں وہ ڈفرنٹ ہوتے ہیں. آگے سگنیفائر کی بھی 2 ٹائپس ہیں، ایک ساؤنڈ امیج ہے، ایک ریٹن امیج ہے، ریٹن سمبل ہے. ایک ساؤنڈ کی سمبل ہے اور ایک ریٹن سمبل ہے. The meaning of any sign is found in the association created the sound image and the concept. اور جو میننگ ہے وہ میننگ جو ہے وہ ساؤنڈ امیج اور جو کنسیپٹ بنتا ہے اس کے درمیان ایک ریلیشن شپ ہے، ایک ایسوسیشن ہے. یعنی کہ جو میننگ ہے وہ سگنیفائڈ اور سگنیفائر کے درمیان ریلیشن کو، ایسوسیشن کو یا ریلیشن کو میننگ کہتے ہیں. اس کے علاوہ فرڈینینڈ ڈی سوشر کہتا ہے کہ میننگ جو ہوتے ہیں، میننگ اور یہ
جو ہے بائنری کنسیپٹس کا ایک سسٹم ہے کہ جب آپ کہتے ہیں بلیک تو آٹومیٹیکلی اس کا مطلب یہی ہے کہ دیٹ از ناٹ وائٹ. آج کا لیکچر ادھر ہی ہم ختم کرتے ہیں. اس کے پارٹ 2 میں مزید ہم ڈسکس کریں گے آربیٹرینس آف لینگویج، اور اس کے بعد جو ہے لینگ اینڈ پیرول. ٹھیک ہے، لینگویج از اے سسٹم آف ڈفرینسز، یہ کل انشاءاللہ کریں گے اگلے لیکچر میں. اور اس کے پھر مزید جو ہے بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہیں مین جو کہ ہم اس کے اندر ڈسکس کریں گے. تو آج کے لیکچر تک اتنا ہی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ اس کا جو ہے نا پارٹ کریں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.